بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو و پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں چند اہم باتیں پیش کی گئی تھی۔ ذکر کیا گیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور فتنوں کا دور رہا اور مختلف طرح کے فتنے ان کے زمانے میں ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی، وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ کیسے یہ فتنہ ظاہر ہوا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اس کا مقابلہ کیا، صحابہ اکرام تابعین نے کیسے اس فتنے کا مقابلہ کیا، بالتفصیل گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ جنگ نہروان کی صورت میں ایک عظیم جنگ پیش آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ کے درمیان، اور دوسری طرف تھے خوارج کی جماعت، اور پھر ان کا نام و نشان اس جنگ کے اندر مٹ گیا اور بے شمار ان میں سے بھاگ کھڑے ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بھاگنے والوں کے پیچھے کسی مسلمان کو لگنے سے منع کیا کہ اگر کوئی یہاں سے بھاگ کے جاتا ہے، اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر بہت سارے خوارج بھاگ کھڑے ہوئے اور ان میں سے بہت سارے مارے گئے، بلکہ اس سے پہلے جو مناظرہ ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور ان خوارج کے درمیان، تو ان میں سے 2000 کی تعداد میں تقریباً توبہ کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ آ کر مل گئے۔ یہ خوارج کے ساتھ صحابہ اکرام کی جنگ تھی، جس کا یہ نتیجہ ہوا۔ ان بچے ہوئے لوگوں میں سے بہت سارے ایسے تھے جو اب بھی صحابہ اکرام کے خلاف برسر پیکار تھے، خصوصاً علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کے یہاں سازشیں رچی جا رہی تھی۔ خوارج کے سرداروں میں سے 3 بڑے لوگوں کی مکے میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ 3 ہیں عبد الرحمن بن ملجم اور برق بن عبداللہ التمیمی اور عمرو بن بکر التمیمی۔ یہ 3 خوارج مکہ مکرمہ کے اندر آپس میں سازش رچتے ہیں کہ جب تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں زندہ ہے، تب تک اس دنیا کے اندر امن و چین قائم نہیں ہو سکتا، یا تب تک اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپس میں ان تینوں کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، سازش رچتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ دنیا کے سب سے بڑے اولیاء کو قتل کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا. برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا. اور عمرو بن بکر التمیمی نے کہا کہ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا. آپ کو یاد ہوگا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی قصہ تحکیم کے اندر موجود تھے، اور ملک اہل شام والوں کی طرف سے ان کو فیصل بنایا گیا تھا، ان کو اپنا حاکم انہوں نے تسلیم کیا تھا. اور دوسری طرف اہل عراق کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا گیا تھا. تو یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں اس خبیث نے یہ عہد کیا کہ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا. ان دینوں کے درمیان اتفاق ہوا کہ آئندہ 17 رمضان جمعہ کے دن ان تینوں کو ہم قتل کریں گے ایک ساتھ ایک ہی دن. اور پھر سب اپنے اپنے ٹارگٹ کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل گئے. جہاں پر یہ صحابہ اکرام تھے اپنے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے تینوں نکل گئے. عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصد کیا، برق بن عبداللہ تمیمی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمرو بن بکر التمیمی نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فجر کی نماز کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوتے تو لوگوں کو جگاتے. یہ صحابہ اکرام کی سنت تھی کہ صرف اکیلے نماز پڑھنے کے لیے نہیں چلے جاتے، ساتھ میں جن لوگوں کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے ان کو بھی نماز پڑھانا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ان کے متعلق بھی ہمیں سوال کیا جائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جگایا نماز کے لیے اور نماز کے لیے نکلی. جمعہ کا دن تھا اور یہ رمضان کی 17ویں تاریخ تھی. فجر کی نماز کے لیے نکلے، ابھی مسجد پہنچنے ہی والے تھے کہ یہ خبیث عبد الرحمن ابن ملجم المرادی خنجر زہر آلود خنجر لے کر تیار تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر ڈالا. سنیچر کا دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے اور اتوار کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے فجر کی نماز کے وقت قتل کیا گیا تھا، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فجر کی نماز کے وقت ہی قتل کیا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ایک مجوسی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ایک خارجی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ میں سے ایک زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ کیا تھا؟ سسر داماد کا رشتہ تھا. اور رافضیوں نے، جن کے بارے میں ابھی بالتفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، کیا لوگوں کے ذہن میں زہر ڈالا ہے کہ ان کے درمیان عداوت تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا تھا. کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صرف بلوغت کی عمر کو پہنچی تھی، عمر میں انتہائی چھوٹی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجوایا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے معذرت ہی کی کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے آل بیت سے. یہ شرف تھی ان کے لیے، سعادت کی بات تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی راضی ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بالآخر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. وہ کہا کرتی تھی کہ یہ فجر کی نماز کا وقت میرے لیے بڑا یادگار ہے. اسی وقت میرے شوہر کو بھی قتل کیا گیا اور اسی وقت میرے والد محترم کو بھی قتل کیا گیا.
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، مسجد پہنچ نہیں سکے، اس سے پہلے ہی اس خبیث نے، اس خارجی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر مارا، جس سے لہو لہان ہو گئے۔ بعد میں اس کو پکڑا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اسی زخم سے وفات پا جاتا ہوں تو اسے قصاصاً اسی طرح قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا، اور اگر اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی بخشی تو میں صحت یاب ہونے کے بعد دیکھوں گا کہ اس کا کیا کیا جاتا ہے، اس کے معاملے میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک دن کے بعد وصیت کی اپنے گھر والوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس طرف دوسرے خبیث برق بن عبداللہ التمیمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فراق میں تھا، اس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلے۔ اور تیسرے خبیث عمرو بن بکر التمیمی، اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصد کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اس دن فجر کی نماز کے لیے نہیں آ سکے بیماری کی وجہ سے، اور ان کی جگہ پر خارجہ نے نماز پڑھائی۔ اس نے یہ سمجھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج امام ہیں ہمارے، جس طرح روزانہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اس نے وار کیا اور خارجہ رحمہ اللہ کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں لوگوں نے اسے پکڑا، کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نے عمرو بن عاص کو قتل کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ خارجہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اردت عمرا واراد اللہ خارجہ، میں نے تو قصد کیا تھا عمرو کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بلکہ خارجہ کا قصد کیا۔ یہ ضرب المثل بن گیا بعد میں، اردت عمرا واراد اللہ خارجہ۔ تو اس طرح تینوں نے، ان تین اس وقت دنیا کے اندر موجود سب سے بزرگ صحابہ کرام میں سے، سب سے بڑے اللہ کے ولی، ان تینوں کو قتل کر کے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا۔ اب فتنہ دیکھیں کہ کسی انسان کے ذہن میں اگر فتنہ داخل ہو جائے، یہ زہر داخل ہو جائے تو اسے کس لیول پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے ولی جو دنیا میں موجود تھے اس وقت، ان کو قتل کر کے وہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے۔ بالآخر ان تینوں کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کی موت انہیں بھی نصیب ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ اٹھا، وہ روافض کا فتنہ تھا، اور یہ دونوں فتنے خوارج کے اور روافض کے آج تک دنیا کے اندر فتنہ و فساد مچا رہے ہیں، مسلمانوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ اٹھا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس فتنے کا موجد ہے عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی شخص۔ اس سے پہلے اس خبیث نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا، اور شروعات ہوئی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ عبداللہ بن سبا نام کا یہودی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس خبیث نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمان بستے تھے، جہاں اسلامی حکومت تھی، سلطنت تھی، وہاں پر جا کر لوگوں کا ذہن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خراب کیا، یہاں تک کہ بغاوت پر ان کو آمادہ کر ڈالا، اور پھر ان لوگوں نے آخر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا محاصرہ کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو یہ جماعت موجود تھی، ایکٹیو تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کے متعلق انہوں نے بظاہر لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب اور انتہائی
یعنی بیہودہ قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں عقیدے داخل کرنے کی کوشش کی حب آل بیت کے نام پر. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے متعلق اس کے دل میں محبت فطری طور پر ہوگی. یہ ایک فطری چیز ہے کہ جو بھی شخص اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اللہ کے رسول سے فطری طور پر محبت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے فطری طور پر محبت کرے گا. اس نے اس چیز کو کیش کیا اور لوگوں کے ذہن میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کی حد تک پہنچا کر کے انہیں دین اسلام سے دور کر دیا. چنانچہ روافض کے نام سے ایک جماعت ظاہر ہوئی. اس وقت ابتدائی طور پر اگر کہا جائے تو یہ 3 قسم کی جماعت ظاہر ہوئی روافض کے اندر. ان کے 3 گروہ شروع میں پائے گئے، آخر میں ان کے متعدد گروہ پائے گئے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، ان کی قبروں پر رحمت کی برکھا برسائے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے بے شمار اپنے دروس میں، تقریروں میں، اپنی کتابوں میں ان روافض کے متعلق کافی و شافی رد کر دیا ہے. اگر اس جماعت کے عقائد کے بارے میں، اس کے منہج کے بارے میں کسی کو کماحق وہ جانکاری چاہیے تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی تقریریں سنیں اور ان کی کتابیں پڑھیں. ایک ایک جماعت کے بارے میں کھول کھول کر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے بیان کر دیا. چنانچہ ابتدائی طور پر اس جماعت کے اندر جو 3 فرقے ظاہر ہوئے ان کے تعلق سے، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت بیان کر رہے ہیں، بیان کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے. ایک جماعت ظاہر ہوئی جس کا نام پڑا المؤلہہ. جس کا نام کیا پڑا؟ المؤلہہ. کیوں اس کا نام المؤلہہ پڑا؟ کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ لوگوں کے درمیان پرچار کرنا شروع کیا جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا. اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بھی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا. یہاں تک کہ معاملہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے گھر سے تو یہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کسی کے دل میں ادنا درجے کا ایمان ہو، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہو، دین سے دور ہو، اس کے سامنے بھی اگر کوئی شخص سجدہ کرے وہ گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ ذرا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچیں کہ کوئی شخص آئے اور آپ کی محبت کے نام پر آپ کے سامنے سجدہ کرنے لگے، گوارا کر سکتا ہے کوئی؟ کیا اس کی حالت ہوگی؟ یہ تو پھر بھی عام انسان نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، پیارے صحابی، چوتھے خلیفہ راشد، جن کی فضیلت کے بارے میں دفتروں کی ضرورت ہے، ان کی کیا حالت ہوگی آپ ذرا اندازہ لگائیں. اچنبھے رہ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ ہیں، آپ وہی ہیں، انت ہو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ صراحت کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جگہ پہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا شروع کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا انہیں کہ یہ مقام صرف اللہ رب العالمین کا اور یہ صریح کفر ہے. اگر تم یہی عقیدہ رکھو تم تو دین اسلام سے نکل جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. انہیں سمجھایا لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر یہی حالت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، سامنے سجدہ ریز ہو گئے. کافی سمجھایا، نہیں سمجھے. تیسرے دن بھی مسلسل یہی حرکت انہوں نے کی.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ سب مرتد ہو چکے ہیں، یہ دائرے اسلام سے نکل چکے ہیں، اور مرتد کے بارے میں جو اسلام کا فیصلہ ہے کہ 3 دن تک انہیں مہلت دی جائے گی توبہ کرنے کے لیے. اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اسلام کے اندر لوٹ آئیں گے، اگر توبہ نہ کریں تو مرتد کی جو سزا ہے شریعت کے اندر وہ سزا ان پر نافذ کی جائے گی. من بدل دینہ فاقتلوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دین کو بدل لے، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے، دین اسلام کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اسے قتل کر ڈالو. 3 دن کی مہلت انہیں دی گئی، یہ توبہ نہیں کیے، بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں قتل کا فیصلہ سنایا. کس طریقے سے؟ یہ طریقہ انہوں نے خود چنا، انہوں نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں. گڈھا کھودا گیا، آگ جلانے کا حکم دیا گیا، آگ جلائی گئی، اور پھر ان سب کو آگ کے اندر ڈال کے زندہ جلا ڈالا ان لوگوں کو. پھر بھی ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا. تو یہ ہے وہ جماعت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آخری درجے پر غلو کرتے ہوئے پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے درجے پر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے درجے پر انہیں پہنچا دیا تھا. بہت سارے فرقے ظاہر ہوئے روافض کے اندر، ان میں سے بعض فرقے ایسے ظاہر ہوئے جن کے عقیدے کے اندر اسی طرح کے غلو آج بھی پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض فرقے ایسے ہیں جو یہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی چوک کی وجہ سے ہے. اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ نبوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے چوک ہو گئی اور یہ نبوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دے گئی، جس وجہ سے محمد یہ اللہ کے رسول قرار پائے. حقیقت میں رسول ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے. یہ جماعت آج بھی موجود ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے. تو یہ روافض کی ایک جماعت ہے جو انتہا پر پہنچی ہوئی تھی فاسد عقیدے کے سلسلے میں. دوسری جماعت ایک ہے روافض کی جو اسی زمانے میں ظاہر ہوئی، جسے کہا جاتا ہے الصابہ. صابہ مطلب گالی گلوچ کرنے والے. انہیں گالی گلوچ کرنے والے کیوں کہا گیا؟ صابہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی گلوچ کرنا اپنے دین کا اہم ترین حصہ قرار دیا. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شیخین کو، شیخین جب کہیں تو اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں انہوں نے شیخین کو گالی گلوچ کرنا شروع کیا اور لوگوں کے درمیان یہ پھیلانا شروع کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے. وصی مطلب جن کو ایک شخص وفات کے وقت وصیت کر جائے، اس کو وصی کہا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل وصیت کر دی تھی. کس چیز کی؟ کہ میرے بعد خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور ان تمام صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو درگزر کر دیا، اللہ کے رسول کی وصیت کو ٹھکرا دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ظالمانہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا. لہذا یہ سب کے سب جنہوں نے اللہ کے رسول کی وصیت کو، صریح وصیت کو ٹھکرایا ہے، یہ سب کے سب کافر ہو گئے، جن میں سب سے بڑے کافر ابو بکر صدیق ہیں اور ان کو خلیفہ بنانے میں پیش کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دوسرے نمبر کے مجرم ہیں ان کی نظر میں، یہ اس امت کے سب سے بڑے کافر ان کی نظر میں، اور قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب انہی دونوں کو ہوگا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں. اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق انہوں نے یہ غلط عقیدے پھیلانا شروع کیے، ان کے ذہن کے اندر یہ زہر ڈالنا شروع کیا.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواجہہ ان کا بھی ہوا. جس طرح پہلے گروہ کے متعلق ہم نے کہا کہ مواجہہ ہوا اور ان کو سزا دی، تو اس گروہ کا بھی جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی گلوچ کرتے تھے، ان پر تبرہ بھیجتے تھے، لعنتیں بھیجتے تھے، انہیں کافر کہا کرتے تھے، ان کے سردار کون تھے؟ یہی عبداللہ بن سبا نام کا یہودی. عبداللہ بن سبا نام کا یہودی ان کے سردار تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواجہہ ہوا، پہلے بہت سمجھایا، بالآخر اسی روش پر جب باقی رہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے کہ میرے بعد اس امت میں 30 کذاب ظاہر ہوں گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک تم ہو. عبداللہ بن سبا نام کا یہودی جو روافظ کے یہاں انتہائی مقدس ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، اس امت کے سب سے بڑے کذاب ہوں گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کون ہو تم انہی کذاب میں سے ایک ہو، ان 30 کذاب میں سے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. اور یہاں تک کہا کہ جہاں پر میں رہوں تمہیں وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے. ایک ہی زمین کے اندر، ایک ہی شہر میں ہم دونوں رہے، یہ نہیں ہو سکتا. بالآخر اسے مدائن کی طرف جلا وطن کیا. عبداللہ بن سبا کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کی طرف جلا وطن کیا تھا. یہ ہے صحابہ اکرام کا منہج اہل بدعت کے خلاف، کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مجالست نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانا اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا اور ان کی تعداد میں اضافہ کرنا، یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہونا چاہیے. بدعت سے بھی نفرت، اہل بدعت سے بھی نفرت، بدعت سے بھی دوری اور اہل بدعت سے بھی دوری، یہ اسلام کے اصول میں سے ہے اور اس پر تمام سلف صالحین کا اجماع ہے. آپ سلف صالحین میں سے نہیں دکھا پائیں گے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اہل بدعت کے ساتھ قربت کی دعوت دی ہو. تمام سلف صالحین کا اجماعی منہج آپ کو ملے گا کہ یہ سب کے سب اہل بدعت سے اور بدعت سے دونوں سے دوری کا حکم دیتے تھے، دونوں سے دور رہنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و احباب کو اور مسلمانوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبداللہ بن سبا کو، یہ نہیں کہ وہ میری محبت میں یہ کر رہا ہے تو چلو اس کو کچھ مار دیا جائے، اسے بخش دیا جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، بالآخر اسے جلا وطن کر دیا. یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل بھی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بندہ کیا کر چکا تھا، کتنی بڑی ٹیم جمع کر چکا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے تھے، اور قتل کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہیں ہو سکا تھا کہ ان سے قصاص لے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ اس ارادے کو نافذ کر سکے. تو یہ ہے دوسری جماعت جسے الصابہ کہتے ہیں. صابہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شیخین کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہیں، اسے تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو صفت ہے ان روافظ کے یہاں، روافظ کے جتنے گروہ ہیں کمی یا بیشی کے ساتھ ہر گروہ کے اندر یہ صفت ضرور موجود ہے کہ وہ شیخین کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، تبرہ بھیجتے ہیں، اور بالعموم تمام صحابہ اکرام کو جنہوں نے بھی انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا، ان تمام صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں. تو روافظ کی کوئی جماعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی
جس جماعت میں صحابہ کرام کے متعلق تعظیم آپ کو ظاہر ہوتی ہو، تعظیم ملتی ہو، یہ ناممکن ہے۔ روافض کے رگ و ریشے میں صحابہ کرام کے تعلق سے بغض، نفرت، عداوت، زبان درازی، گالی گلوچ، تبرہ، لعنتیں، یہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ شروعات ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور آج تک ان تمام گروہوں کے اندر یہ صفت مشترک طور پر موجود ہے۔ البتہ کسی کے یہاں زیادہ ہے، کسی کے یہاں کم ہے۔ زیدی شیعہ اور کچھ ایسے گروہ آپ پائیں گے جن کے بارے میں بہت سارے لوگ حسن ظن رکھتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی یہ صفتیں موجود ہیں، لیکن کسی کے یہاں کم ہے، کسی کے یہاں زیادہ۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم کہیں، آج کی تاریخ میں کہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ ایکٹیو کون بندہ ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح زبان درازی کرتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ان کے تعلق سے عداوت اور نفرتیں بھرتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ان کے تعلق سے زہر بھرتا ہے، تو علل اطلاق اگر ہم کہیں تو سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے اس زمانے میں تو وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، جس نے اپنی زندگی کا یہ مشن ہی بنا لیا ہے کہ بالعموم تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اور بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان چند صحابہ اکرام کے تعلق سے بالخصوص اور بالعموم تمام صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرنا اور ان کے تعلق سے سب و شتم کرنا، اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن بنایا ہوا۔ اس بندے کے جو حفوات ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے، اسے بالتفصیل اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اہل حدیث نوجوان اس بندے کو اپنی جماعت کا سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا بھی کیا ہے، اہل حدیث ہے، اور وہ اہل حدیث کی ہی منہج کی ترویج و اشاعت کرتا ہے، حالانکہ اہل حدیث کے منہج سے اور انجینئر علی مرزا کے منہج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہماری غفلت کہے یا منہج سلف سے دوری کہے کہ ہر وہ بندہ جو تقلید کے خلاف بولتا ہو اسے ہم اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں، رفع دین کرتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھتا ہو، اونچی آواز سے آمین کہتا ہو تو اسے ہم اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں، چاہے اس کے منہج میں، اس کے عقیدے میں لاکھوں بیماریاں موجود ہو، بگاڑ موجود ہو، چند مسائل کے اندر چونکہ وہ اہل حدیثوں کے موافق ہے اس لیے اسے ہم اہل حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ یہی ہوا انجینئر علی مرزا کے ساتھ۔ شروع میں اس بندے نے تقلید کے خلاف زبردست طریقے سے رد کیا، مقلدین کے خلاف مورچہ سنبھالا ہوا تھا، اور اس وجہ سے بہت سارے اہل حدیث نوجوانوں نے یہ سمجھا کہ یہ پکا سچا اہل حدیث ہوگا، اور پھر جب لوگوں کے درمیان کچھ مقبولیت حاصل ہو گئی تو پھر اس نے اپنا اصل چہرہ لوگوں کو دکھانا شروع کیا، اور جو اصل اس کا ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، اسے لوگوں کے درمیان پرچار کرنا شروع کیا۔ اور اصل اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ روافض کے عقیدے کو اہل حدیث نوجوانوں کے درمیان بالخصوص اور تمام مسلمانوں کے درمیان بالعموم رائج کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا اصل ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ اور آخری زمانے کے اس بندے کے جتنے دروس ہیں آپ دیکھ لیں تو شاذ و نادر ہی کوئی آپ کو ایسا لیکچر ملے گا جس میں صحابہ کرام کے تعلق سے اس بندے نے زبان درازی نہ کی۔ یہی اس کے تمام دروس کا نچوڑا اور خلاصہ۔ میں اشارے کے طور پر تاکہ آپ علم و بصیرت کی بنیاد پر اس بندے کو جان سکیں،
اس کے چند حفوات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس بندے کا کہنا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ منتخب کیا جانا بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے امت کی بربادی اور خوریزی ہوئی. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ ہو تو خود اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں. یہ اس بندے کے چند حفوات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی طرح یہ بندہ کہتا ہے کہ اسلام کی اصل سیاسی روح کے مطابق خلافت صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور باقی تینوں کیا ہے؟ یہ اصل خلیفہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بندہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین راضی ہوئی ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے. اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف بیعت رضوان والے 1400 صحابہ اکرام کے لیے ہے. تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین کو راضی سمجھنا یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. کیا کہتا ہے بندہ؟ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے تو یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. کس لیے؟ کیونکہ بیعت رضوان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی تھی نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت بیعت رضوان والوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت سے سلف میں سے کسی نے بھی یہ استدلال نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ صرف ان 1400 صحابہ اکرام کے لیے ہے، باقی صحابہ اکرام اس سے محروم ہے. یہ کسی کا کوئی منہج نہیں ہے، سلف میں سے کسی کا منہج نہیں ہے. یہ خود ساختہ تفسیر ہے انجینئر علی مرزا کی اس آیت سے. ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے انجینئر علی مرزا کی بات کو ایک منٹ کے لیے ہم اگر صحیح تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی صرف اور صرف کن کے لیے ہے؟ بیعت رضوان میں شامل 1400 صحابہ اکرام کے لیے ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو ذرا بتائیں کہ جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مکہ میں، اور مکہ کے کفار نے ان صحابہ اکرام کو زندہ قتل کر ڈالا، بے شمار صحابہ اکرام کو مکی زندگی کے اندر کفار مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا. یہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ان صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے. جنگ احد کے اندر کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ان سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہے. بیعت رضوان تو اس کے کافی بعد پیش ہوا نا. بیعت رضوان کا واقعہ کب پیش ہوا ہے؟ اس کے کافی بعد، ایک زمانے کے بعد. بیعت رضوان سے پہلے بے شمار صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر چکے ہیں. شہادت کی موت بے شمار صحابہ اکرام کو نصیب ہو چکی ہے. یہ صحابہ اکرام ایسے تھے جن سے اللہ راضی نہیں ہے. اس انجینئر مرزا کے ذہن میں صرف زہر داخل ہو چکا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور وہ تمام صحابہ اکرام جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا. اس کا بس چلے تو صحابہ اکرام کی فہرست سے ان لوگوں کو نکال دیں. ان کو خارج کرنے کے لیے اس نے کیا کہنا شروع کیا کہ جو رضی اللہ عن المؤمنین کا لفظ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ صرف اور صرف 1400 صحابہ اکرام کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. اس خبیث سے پہلے یہ عقیدہ آپ کو سلف کیا کسی کیا نہیں ملے گا، اور یہی کافی ہے اس قول کی گمراہی کے لیے، اس عقیدے کی گمراہی اور اس کے بطلان کے لیے. اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام جنتی نہیں ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو سورۃ الحدید کی آیت ہے، کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کرنا، یہ آخر میں سب صحابہ اکرام جنت میں چلے آئیں گے. یعنی پہلے انہیں جہنم جانا پڑے گا تب یہ جنتی ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر
اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. اور کیا پایا اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں؟ صرف اور صرف ایمان اور تقوی کو پایا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گواہی ہے ان صحابہ اکرام کے لیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے. اور انجینئر مرزا کیا کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو صحابہ اکرام اسلام کے اندر داخل ہوئے، یہ صرف تلوار کے ڈر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے. کیسے تلوار کے ڈر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا تھا، کسی کو مجبور کیا تھا؟ یہ صرف ان صحابہ اکرام پر تہمت نہیں ہے، اللہ کے رسول پر بھی گھناؤنا الزام ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو مجبور کیا تھا تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ یاد کریں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ. ایک جنگ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک انصاری صحابی ہے. ایک دشمن جو اب تک مسلمانوں کو اپنی تلوار سے قتل کر رہا تھا، ان دونوں صحابہ اکرام نے اس کا پیچھا کیا. وہ بھاگنے لگا. بالآخر بھاگتے بھاگتے یہ دونوں اس پر غالب آ گئے اور وہ نیچے گر پڑا. ان لوگوں نے اپنی تلوار اٹھائی قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اب تک وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. اس وقت فوراً اس شخص نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً اس انصاری صحابی نے اپنی تلوار روک لی. جیسے ہی اس نے کلمے کا اعلان کیا، فوراً اس انصاری صحابی نے کیا کیا؟ اپنی تلوار روک لی. لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی تلوار چلا دی، یہ سوچ کر کہ یہ تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی آپ نے انہیں قتل کر ڈالا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے صرف تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا تھا، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ کس وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ وہ کس وجہ سے کلمہ پڑھا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس نے حقیقت میں دل سے اسلام قبول کیا یا تلوار کے ڈر سے اس کلمے کو پڑھا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اللہ کے رسول اس کے بعد کہتے رہے بار بار کہ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تم کیسے اس کا سامنا کرو گے، کیسے اس کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ یہ اتنے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کاش کہ آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور میرے کھاتے میں یہ درج نہ ہوتا. اب ذرا غور کریں، یہاں بظاہر حالت یہی ہے کہ تلوار کے ڈر سے ایک شخص کلمہ کو پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر اس وجہ سے ان کو مارجن نہیں دیتے، گنجائش نہیں دیتے کہ اس وجہ سے کسی کو تم کیا کر سکتے ہو؟ متہم کر سکتے ہو. اس وجہ سے کسی کے بارے میں تم یہ غلط گمان رکھ سکتے ہو کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا. اور یہاں پر انجینئر مرزا کیا کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے بھی، جن صحابہ اکرام نے بھی اسلام قبول کیا تھا، وہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے یہ بندہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ اکرام کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے، ان کے بارے میں دل میں رنج ہے. استغفر اللہ. اس نے خود اپنے بارے میں بیان کر دیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کے بارے صحابہ اکرام کے بارے میں اس کا دل کس قدر مبغوض ہے اور نفرتوں سے بھرا ہوا ہے. اسی طرح جنگ صفین میں، جنگ جبل میں جو صحابہ اکرام مرے، جن کی وفات ہوئی، تابعین یا صحابہ اکرام، یہی دو جماعتیں تھیں اس وقت. ان کے بارے میں یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ سب جاہلیت کی موت مرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بندہ کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا موقف بالکل درست تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے صحابہ اکرام نے ان کا گھیراؤ کیا اور شہید کیا. یہی بات سید قطب نے بھی اس سے پہلے کہی ہے، اور اسی طرح کا اعتراض مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کیا ہے، جس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے آپ پڑھیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ جن لوگوں نے قتل کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اچھا کام کیا تھا. مولانا مودودی نے اس واقعے کو اس انداز میں لکھا ہے کہ پڑھنے والا ان خوارج کے سلسلے میں، ان باغیوں کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھے گا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہی ذہن میں رکھے گا کہ انہوں نے اپنے کرموں کی سزا پائی. نعوذ باللہ من ذالک. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بندہ کہتا ہے کہ ان تینوں لوگوں نے پوری امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. اسی طرح علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو حق پر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے زیادہ قریب قرار دینے پر اہل سنت جھوٹے ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اختلاف میں سراسر باطل پر تھے، یہ کہنا ہے معاویہ انجینئر کا. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا. جنگ صفین کا جب واقعہ ہم نے بیان کیا تھا تو اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں حق پر تھے، لیکن حق سے زیادہ قریب اول الطائفتین بالحق، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حق کے زیادہ قریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان دونوں میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں تھا. اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو ہم باطل پر کہیں. اور انجینئر علی مرزا علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر بالکل نہیں تھے، سراسر باطل پر تھے. اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے. اب کتنا ہم بیان کرتے رہے، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بندہ کس عقیدے اور منہج کا پرچار لوگوں کے درمیان کرتا ہے. اس لیے ایسے تمام لوگوں سے خود اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو اور دوست و احباب کو بھی بچائیں. پتہ نہیں کب کون سی بات، کون سا شبہہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور ان صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ بدظن ہو جائیں. میں اپنا ایک تجربہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، افسوس کے ساتھ ان کے ساتھ میرا ایک مسئلے میں گفتگو ہوئی اور ان کی زبان سے ایک جملہ میں نے سنا تو میں مبہوت رہ گیا. دماغ وقتی طور پر کام کرنا بند کر دیا کہ کون سا جملہ میں ان کی زبان سے سن رہا ہوں. ہماری جماعت کے انتہائی موقر عالم دین ہیں، نام بتانا مناسب نہیں ہے، جو لوگ مجلس میں موجود تھے وہ جانتے ہیں، اور مناسب نہیں ہے کہ صرف کسی ایک غلطی کی بنا پر ایسے لوگوں کا ہم نام لے کر لوگوں کے سامنے پرچار کریں. بس اصل جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو سننے میں اگر ایک جماعت اہل حدیث کے موقر عالم دین کے ذہن میں بھی اس طرح کا زہر داخل ہو سکتا ہے تو عام لوگ جو کتاب و سنت کے عالم نہیں ہیں، جو منہج سلف کے پختہ علم رکھنے والے نہیں ہیں، کیا ان کے ذہن میں زہر داخل نہیں ہو سکتا؟ اپنے کانوں سے میں نے سنا انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ لوگوں کا حسن ظن کچھ زیادہ ہی ہے. اللہ، میں ایک دم ساکت رہ گیا، کیا کہوں اس کے بعد. اپنے دوستوں احباب سے پتا کیا کہ آخر یہ موقف ان کا کس وجہ سے بنا. تو کئی لوگوں نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ دنوں رات یہ انجینئر علی مرزا کو سنتے رہتے ہیں. دنوں رات ان کا مشغلہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز ہی یہ دیکھتے رہتے ہیں. جو ان کے قریبی تھے، جو ان کی خدمت میں رہتے ہیں، انہوں نے گواہی دی. میں تب سمجھا کہ یہ زہر کہاں سے داخل ہوا ان کے ذہن میں. اب غور کریں کہ اس طرح ایک عالم دین کے ذہن میں بھی اگر بار بار ان افواہات کو سنتے ہوئے زہر داخل ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کا ذہن نہیں بگڑ سکتا ہے؟
تو سلف صالحین جو کہتے تھے کہ اہل بدعت سے دور رہو، ان کی مجلس میں حاضر نہ ہو، ان کی باتیں نہ سنو، تو ایسے ہی نہیں کہتے تھے. ایک ہی جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو حقیقت ہوگی. تو جو بندہ بار بار ان صحابہ اکرام کے تعلق سے انہی چیزوں کو سنے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے برخلاف کوئی چیز سنے گا تو اسے لگے گا نہیں یہ لوگ کچھ مبالغہ کر رہے ہیں. ہم مبالغہ کر رہے ہیں، ان صحابہ اکرام کے تعلق سے جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ان کا جو حقیقت میں حق ہے ہمارے اوپر، ہم حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کے تعلق سے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے بیان کیا، حقیقت میں ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے جتنا ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر تعظیم ہونی چاہیے، ہماری گفتگو کے اندر تعظیم ہونی چاہیے. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے تعلق سے کچھ زیادہ ہی حسن نظر رکھتے ہیں، اس حسن نظر کے وہ مستحق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دوسرا گروہ ہے، دوسری جماعت ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی، جن کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تعامل کیا آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ایک تیسرا گروہ بھی ظاہر ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کا نام ہے المفضلہ. مفضلہ کا کیا معنی ہے؟ مفضلہ کا معنی ہے فضیلت دینے والی، افضل کہنے والی. ان کو مفضلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہنا شروع کیا. انہوں نے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا الہ اور معبود قرار دیا مؤلہہ کی طرح، اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لعن طعن کرتے ہیں. نہ ان کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں، ان کی خلافت کے اقراری ہیں، ان کی فضیلت کے بھی اقراری ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سلف صالحین کی تاریخ آپ اٹھائیں، کتب رجال کو اٹھائیں تو بہت سارے روات کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ یہ شیعی تھی. اس زمانے میں رافضی اور شیعی کے درمیان فرق کیا جاتا تھا. آپ صحیح بخاری کے اندر بھی بعض روات ایسے ہیں پائیں گے جن سے امام بخاری نے بعض حدیثیں ذکر کی ہے اور ان پر الزام ہے شیعیت کا. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ان اہل بدعات سے حدیثیں لی ہیں، تو آج کے زمانے میں آپ کیوں ان سے اس قدر تحذیر کرتے ہیں؟ امام بخاری ان سے حدیث لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کی بات سن سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ شیعیت اور رافضیت میں سلف صالحین فرق کیا کرتے تھے. رافضی کس کو کہتے تھے؟ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی گلوچ کرے، ان کی خلافت کو ظالمانہ سمجھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانے، ان کو رافضی کہا جاتا تھا. اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف افضل قرار دے، شیخین کی خلافت کے اوپر کلام نہ کریں، ان کی خلافت کو تسلیم کریں، ان کی فضیلت کے بھی اقراری ہو، ان کی فضیلت کے انکاری نہ ہو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہتے ہو، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی دو بدعتوں سے کہیں زیادہ ہلکی بدعت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض ایسے روات سے اس طرح کی حدیثیں ذکر کی ہے مختلف اور شروط و ضوابط کے تحت. چونکہ ہمارا ابھی یہ درس اس باب میں نہیں ہے، کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بعض اہل بدعت سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں بیان کی ہے کس وجہ سے بیان کی ہے. اپنے طلبہ کو ہم پڑھاتے ہیں جامعہ اسلامیہ نور باغ میں، صحیح مسلم کے اندر بھی خصوصی طور پر اور صحیح بخاری کے اندر بھی میں تفصیل کے ساتھ ایسے جو بھی راوی گزرتے ہیں جن کے اندر بدعت ہوتی ہے اور امام بخاری نے یا امام مسلم نے ان سے کوئی حدیث لی ہے، تفصیل کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی زہر نہ داخل کر دے کہ دیکھو اہل بدعت کی تعظیم ہمارے اسلاف بھی کرتے تھے، امام مسلم اور امام بخاری نے بھی کیا. حاشا وکلا، کبھی بھی ہمارے اسلاف نے ان اہل بدعت کی تعظیم نہیں کی ہے اور ان سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے.
ان کی احادیث ذکر کرنے کے پیچھے مقاصد دوسرے ہیں، اسباب دوسرے ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل آپ کے سامنے بھی ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے مفضلہ کی جماعت جو شیخین پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں سے افضل کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی نہیں بخشا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اتنا چلے گا، بلکہ ان کے ساتھ بھی انتہائی سختی کی. یہاں تک کہا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 2 نہیں 80 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا اوتی بأحد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. لا اوتی بأحد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 80 سے زیادہ طرق سے مروی ہے، یعنی اس قول کے صحیح ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیا اس قول کا معنی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی بندہ میرے سامنے ایسا لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو، تو کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حد بیان کی ہے نا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، تو ایسے بندے کو میں جھوٹا الزام لگانے والے کا حد لگاؤں گا اور اس پر کوڑے برساؤں گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مفضلہ کے گروپ سے بھی کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی کہ چلو اگر میری تعظیم میں، میری محبت میں اتنا کرتے ہو تو اس کی گنجائش ہے. نہیں، کہا کہ کوئی بندہ مجھے مل گیا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہو، تو جس طرح کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ایسے بندے کو میں پا لیا تو اسی طرح میں کوڑے ماروں گا اس کو. تو ان تینوں گروہوں کے ساتھ، چاہے مؤلہہ ہو، چاہے مفضلہ صابہ ہو، چاہے مفضلہ ہو، تینوں گروہوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی سخت موقف اپنایا اور کسی کو بھی نہیں بخشا. تو حقیقت میں یہ سلف صالحین کا متفقہ منہج ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. یہ ہے روافض کی جماعت، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، کہاں سے شروعات ہوئی تھی اور کس باطل عقیدے کو لے کر یہ جماعت کھڑی ہوئی تھی. آج بھی اسی باطل عقیدے کے یہ پرچارک ہیں. ان کے برخلاف ایک اور جماعت ظاہر ہوئی. یہ روافض ایک انتہا پر تھے، آل بیت کی محبت میں غلو کرنے والے اور دوسرے صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرنے والے. ان کے برخلاف ایک دوسری جماعت ظاہر ہوئی جو گمراہی میں دوسری انتہا پر تھی، وہ ہے نواصب کی جماعت. نواصب کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ جو آل بیت کو گالی گلوچ کرتی ہے، خصوصاً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے دونوں لخت جگر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان پر زبان درازی کرنا، لعنتیں بھیجنا اس جماعت کا محبوب مشغلہ ہے. ہم ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. روافض کو آپ پائیں گے اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہوئے کہ یہ ناصبی ہے. اہل سنت والجماعت اور دوسرے لفظوں میں کہیں تو جماعت اہل حدیث بر صغیر کے تناظر میں نواصب کے عقیدے سے اسی طرح بری ہے جیسے کہ بھیڑیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے بری ہے. ہم نواصب کے عقیدے کے نہیں ہیں. آل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کے قائل ہیں، اور کوئی اگر آل بیت کو تکلیفیں دے تو ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جتنے آل بیت ہیں جو ان کا حق ہے وہ حق دینا اسلام کا ایک اہم عقیدہ ہم سمجھتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے تعلق سے کوئی گستاخی کرے تو ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. نواصب کی جماعت یہ آل بیت کے تعلق سے زبان درازی کرنے والے اور ان کو ظالم و جابر کہنے والے ہیں. ان پر زبان درازی کرنا، گالی گلوچ کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے.
بہت سارے لوگ ایسے پائے گئے، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ روافض ہمیشہ اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ناصبی ہے. اہل سنت ان دونوں افکار و نظریات سے، دونوں گمراہیوں سے جو کہ انتہا پر پہنچی ہوئی ہے، دونوں سے بری. ہم روافض کے عقیدے سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں اور نواصب کے عقیدے سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ان صحابہ اکرام کے تعلق سے بالعموم اور اہل بیت کے تعلق سے بالخصوص یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے چنندہ برگزیدہ اولیاء اکرام میں سے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے خصوصی وصیت کی تھی اور اس وصیت کو نافذ کرنا دین و ایمان کا حصہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہ وصیت روافظ جو وصیت لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں وہ وصیت نہیں ہے، بلکہ اس تعلق سے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے جب ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی وہ پوری حدیث تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے آل بیت کے تعلق سے کیا وصیت کی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس وصیت کو نافذ کرنا اور اس وصیت پر عمل کرنا ہم دین و ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آل بیت سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. ان کے ساتھ نفرت، بغض، عداوت نفاق کی علامت ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ حدیث بیان کر چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف مومنین ہی محبت کریں گے اور جو بھی ان سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ کیا ہو؟ منافق ہے. تو ان نواصب کو ہم منافق سمجھتے ہیں کیونکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بغض و نفرت رکھتے ہیں. تو یہ ہے خلاصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا. ان کے زمانے میں جو اہم واقعات پیش ہوئے ان واقعات کا آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سلف صالحین کے منہج پر ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے تعلق سے بالعموم اور آل بیت کے تعلق سے بالخصوص جو گمراہ عقائد و نظریات اس امت میں ظاہر ہوئی، اللہ رب العالمین ان تمام گمراہ عقائد و نظریات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، ان کے ساتھ آخری سانس تک ہماری محبت قائم و دائم رکھے. اسی پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. اگلا درس جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ باقی عشرہ مبشرہ جو ہیں، ابھی 4 عشرہ مبشرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، اور باقی 6 صحابہ اکرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. اگلے 2 درس میں جو رمضان سے پہلے ہونے والے ہیں انشاءاللہ ان 6 صحابہ اکرام کی سیرت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد رمضان کے لیے ہم انشاءاللہ رکیں گے. رمضان کے بعد جب ہمارا درس شروع ہوگا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے تعلق سے پھیلائے گئے جو شکوک و شبہات ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہوگی. یہ ابھی تک کا ہمارا یعنی مستقبل کا پلان ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تمام دروس کو بحسن خوبی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے اور ان تمام دروس کو ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.